سلامتی ہو۔ آج جو خدا نے مجھے کلام دیا، جو مجھ تک پہنچا، جو کلیسیوں کو بھی پہنچتا تھا، اسی کلام کو بھیدوں کو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آج جو کلام کا حصہ جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دعا اور شکر گزاری ہم کتنی بار کریں، ہم دن میں کتنی بار ہم دعا کریں۔ ہم ان تجربات کو آج کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ کلام ہمیں کتنی بار دن میں دعا کرنے کے لیے سکھاتا ہے، کہ ہم کب اور کس وقت ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں سے کلیسیا کو ان بارے میں بہت سارے خطوط جو تقریباً 21 خط ہیں وہ پالوس رسول نے اور بعض رسولوں نے مسیحوں کو انفرادی طور پر انہیں مسیحوں کو لکھی گئے خط، ان میں ان کو نصیحت اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 21 خط لکھے گئے کہ ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے، کب دعا نہیں بھی کرنی چاہیے، دعا کب کن وقتوں اور میعادوں کے اندر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ آئیے کلام مقدس میں سے آج ہم کلام میں سے سیکھیں گے دوسرا تسلیکیوں اور اس کے 13 باب اور 17 آیت۔ بڑی اچھی خدا کے خاطب نے بات جو کہی میرے دل میں لگی، اور انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ ذرا ایسے کر کے لہرائے۔ کلام ہے، داؤد نے بھی کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلام جو بھی پڑھتا ہے، پڑھنا جانتا ہے اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کے اندر شرمانا نہیں چاہیے، اسے لے کر آنا چاہیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کلام کی عزت کرتے ہیں، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں کچھ دین کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے جو ہر روز اسے پڑھتا ہے، یہ کلام جو ہے اس کی زندگی کے پنوں کو بھی ہر روز پڑھتا ہے۔ ہاللیلویا! اس کی زندگی کے پنوں کو، ان کی ضروریات کو، ان کی بیماری، روگ، ان کو جو بھی زندگی کے اندر انہیں چاہیے ہے وہ یہ کلام ان کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم کیا کریں، کلام مقدس کو پڑھیں، ہمیں اس کلام کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو تسلیکیوں 2 تسلیکیوں اور اس کے 2 باب اور 13 آیت کے اندر جو کلام جو تسلیکی کلیسیا کو، یہ دوسرا خط تسلیکیوں کو ایک پہلے لکھا گیا اور پھر تسلیکیوں کی کلیسیا کو دوسرا خط لکھا گیا، اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے آج جو میں کلام مقدس کا حصہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ یہ جو کلیسیا ہے یہ بھی مضبوط بنے، اور اپنے آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کے لیے، اگر ہم نجات یافتہ ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ سنیے گا غور سے، لکھا ہے، لیکن تمہارے بارے میں ہے بھائیوں، خداوند کے پیاروں، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا سے ہی اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، جس کے لیے اس نے تمہیں
हमारी खुशखबरी के वसीले से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस ऐ भाइयों, साबत कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी ज़बानी या खत के जरिए से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारे खुदा यीशु मसीह खुद हमारे बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। आमीन। एक नसीहत, एक मजबूती के लिए तसल्ली, क्योंकि कलीसियों को पौलुस रसूल ने खत लिखा। आज जो खत उसने लिखा, आज मैं आप उस खत को पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूं। ये जब उस कलीसिया को लिखा गया तो उस टाइम पौलुस रसूल वहां जा नहीं सकते थे, वहां जा नहीं सकते थे, इसलिए खत तहरीर किया गया और खत लिखकर उन कलीसियों को भेजे गए। आपको हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए इस बात के लिए कि हमें अब खत लिख के सानू नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि खुदा खुद बागुरु के वसीले से आपसे और हमसे कलाम करे। हालेलुया। तो बागुरु के लिए जोरदार तालीम। कहने लगा कि तुम्हारे बारे में भाइयों, खुदावन के प्यारों, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। क्या है? फर्ज है। कब कब शुक्र करना? हर वक्त, हर पल, हर लम्हा, चलते बैठते उठते, कपड़े देते, रोटियां पकाते, बच्चों को संभालते, जॉब पर जाते, सफर करते हुए जब उठते हैं सुबह, तब क्या लगा कि फर्ज है हम पर। क्या है? फर्ज है। फर्ज बदल के ये खुदा का हुक्म है। मेरे आइन और कवानीन पर तुम अमल करो। हमें उन फर्जों पर क्या करना है? उन कामों पर जो फर्ज है तो उस पर क्या करना है? हमें गौर करना है। यहाँ जो पौलुस है वो मंजी हुई कलीसिया थी, वो ईमानदार थे, वो निजात याफ्ता थे, उन्हें निजात का तजर्बा था। कि वो कलीसिया थी जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को अपनी हयाती में, जिंदगी में देखा। ये वो लोग थे जिन्होंने मौजज़ात देखे थे, उन तजर्बात को देखा था अपनी आंखों से। अंधों को आंखें पाते हुए, लंगड़ों को चलते हुए, बदरू गिरफ्ता को आज़ाद होते हुए, मुर्दे जिंदा करते हुए खुदावन यीशु मसीह को देखा था। वो ताज़ा थे, ईमान में जोर आवर थे। आज भी हम जो है अब जोर आवर हैं। हम कलीसियाओं के अंदर इन मुआजिज़ात को देखते हैं। खुदा यीशु मसीह के वसीले से लोगों का आजाद होते हुए, बीमारियों रोगों से शिफा पाते हुए हम देखते हैं। लोग ऐसे ही ये कलीसिया थी, तो उसे सिखाने के लिए कहा नहीं फर्ज है। आज भी जो संडे की इबादत है, पूरी दुनिया की जो कलीसिया है, उनके लिए भी फर्ज है। उस फर्ज को समझने की जरूरत है कि हम क्या करें? उस फर्ज को अदा करें जिस फर्ज की यहाँ पर बात की जा रही है। मैं कलाम मुक़द्दस में से और आगे बढ़ूंगा। देखिए, ये जो फर्ज है इसको दाऊद ने भी बड़े जबरदस्त तरीके से उसने निभाया। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि ज़बूर 55 के अंदर, आइए कलाम मुक़द्दस में से वो इस जो फर्ज है वो उसको कैसे निभाते। ज़बूर 55 और उसकी 17 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत दुआ करने की टाइमिंग उसकी, कि वो कब
कब वो दुआ करता था? 17 के अंदर लिखा है, सुबह व शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा। दाऊद कब दुआ करता था? सुबह और शाम और फिर दोपहर को। वो जब दुआ करता था तो उसकी जो स्टाइल है जिंदगी का, वो कैसे दुआ करता था, लिखा था वो कराता हुआ। वो रोता था दुआ में, वो सिसकियां पड़ता था, वो आंखें भरता था, वो गला फाड़ता था, गला फाड़ दरेग न कर और चला। ये लिखा वो कराते हुए तीनों टाइम वो दुआ करता था। अगर आप दुआ करेंगे चुप करके बैठ जाएंगे, ओ हमने दुआ कर। आप देखें कि वो सुबह हो शाम वो दुआ करता, और दुआ के अंदर कुछ वर्ड जो इधर लिखे गए हैं उनको गौर से सुनिएगा। उसने कहा, और वो मेरी आवाज सुनेगा। दुआ के अंदर उसने कहा, ओ वो मेरी दुआओं को सुनेगा। जब हम दुआ करते हैं तो फिर ऐसी जुर्रत पैदा होनी चाहिए, ऐसी हिम्मत, ऐसी दिलेरी होनी चाहिए खुदा के साथ बात करने के लिए। वो कहता है कि जब मैं सुबह दुआ करूं, शाम को दुआ करूं, दोपहर को दुआ करूं, और कराते हुए जब मैं दुआ करूं तो फिर खुदा क्या करेगा? मेरी सुनेगा। जब आप दुआ करते हो ना, तो कभी देखो, जब आप सिसकियां लोगे, जब आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, तो आप दुआ करोगे तो कि तसल्लीला पैदा है। हालेलुया। कभी तजर्बा करके देख लीजिए। कहने लगा, और उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी, मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया। कैसा मुआवजा हो गया? सुबह दुआ करने से और शाम को दुआ करने से, दोपहर को दुआ करने से, कराने से। और उसने साथ ही गवाही दी कि उसने क्या किया? उसने उस लड़ाई से जो मेरे खिलाफ थी, मेरी जान को सलामत छुड़ा लिया। जब आप दुआ करेंगे तो फिर गवाही आएगी, और क्या करोगे? आप गवाही दोगे, ओ मैंने दुआ की, मैंने सुबह भी की, मैं शाम को भी दुआ करता हूँ, मैं दोपहरों को भी दुआ करता हूँ। और क्या कि उसने तुझे छुड़ा लिया मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरे रोग से। खुदा ने क्या कर दी? मुझे शिफा दे दी। मेला सी नेड़े आ गया, कर दे ओ मैनू मिल पना। मेला सी नेड़े आ गया, कर दे ओ मैनू मिल पना। पर मैं हमेशा रखिया तेरे ही फरदा ध्यान। पर मैं हमेशा रखिया तेरे ही फरदा ध्यान। हालेलुया। कहना बेला से नेड़े आ गया, पर मैं हमेशा रखिया तेरे ही फरजा ध्यान। कहता हम पर फर्ज है। आप इस बात को समझिए। संडे को खुदा के घर में आना हमारा क्या है? फर्ज है। हमें वक्त पर आना हमारा फर्ज है। हम जब फर्ज को निभाएंगे, और जब ऐसी मुसीबतों का वक्त आएगा, तो जो फना करने वाली बीमारियां, वो जो रोग दुख, लड़ाइयाँ, झगड़े तब फिरके हैं, बिकते हैं, न जाने ऐसी आफतें हैं, ऐसे बुरे ख्वाब, ऐसे तस्वर, ऐसे ख्याल जो जिंदगी में उजाड़ा लेकर आते हैं। वो ध्यान रखें। हमें उन फर्जों का ध्यान रखना है। हमें समझना है कि अगर हम रखेंगे तो वो भी रखेगा।
انہوں نے مجھے زمین پر سے پناہ کر ہی ڈالا تھا، لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے قوانین کو ترک نہیں کیا۔ ہمیں دھیان رکھنا ہے ان فرضوں کا، اس لیے کہتا ہے کہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ میری آنکھیں رات کے ہر پیر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان ہو۔ ہر پیر جو رات کو پہر ہے، کبھی دیکھیں آنکھ ضرور کھلے گی، اور کبھی ایسا دل کرے گا کہ ہم دعا کریں، تو پھر فرض ادا کرو۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے کہ اٹھ کے بیٹھ جاؤ، آپ دعا کرو۔ یہی داؤد کا جو سٹائل ہے، جو لکھا گیا ہے، ان جو لکھا ہے میں تو وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ وہ کب کیسے کیسے دعا کرتا تھا، اور خدا اس کی زندگی کے اندر کیسے کیسے اسے سرفرازیاں دیتا تھا۔ داؤد 66 جنگیں لڑا اور 66 جنگ ہی وہ جیتا۔ ہاللیلویہ! کیوں جیتا؟ کہ وہ ان فرضوں کو نبھاتا تھا جو کلام مقدس کے اندر ہے۔ دعا کرنے کے وقت صبح، شام، دوپہروں کو وہ گھنٹوں خدا کے حضور میں بیٹھتا۔ تب خدا نے داؤد سے کہا کہ داؤد میرے دل کے موافق مل گیا۔ آج آواز سننے کی آپ کو بھی ضرورت ہے کہ خدا سامنے بھی آنکھیں کہ کیا میرے دل کے موافق مل گیا، کلیسیا میرے دل کے موافق مل گئی۔ یہ بڑی زبردست بات ہے۔ آئیے ہم اور پرانے عہد نامے سے اور بھی ہم تجربات کو سیکھیں گے کہ وہ جو نبی تھے وہ دعائیں کب، کس وقت اور کس طرح کیا کرتے تھے، تاکہ وہ جو ہم آج سیکھیں گے ہم ویسے ہی ان کا تجربہ کرنے کی کوشش کریں، تجربات سے معلوم کریں کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو ہم کلام پڑھنے سے ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، میں نے پھر کہا کہ وہ ویسے ویسے آپ کی زندگی کو بھی پڑھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم ہو، خدا ہمیں جانے، خدا ہمارے ساتھیوں کو جانے، خدا ہمارے بچوں کو جانے، خدا ہمیں گھر اور گھرانے کو جانے، اور خدا ہماری نسلوں کو برکت دے، تو پھر اس سے بڑھ کر نہیں آئے۔ یہ کلام مقدس میں سے ہم دانیل کے بارے میں جانیں کہ دانیل جو ہے وہ کس طرح دعا کرتا تھا۔ ایک بہت جگہوں پہ اس نے دعائیں کی، لیکن کلام میں ایک حصہ جو دانیل کی کتاب ہے اس میں سے کہ دانیل کی دعا، کہ دانیل نے کب اور کس طرح وہ دعا کرتا تھا، تاکہ ہم پڑھ کر ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے کی کوشش کریں۔ دانیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت، اور لکھا ہے کلام مقدس کے اندر، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتا رہا۔ آپ نے سنا کہ جب لکھا ہے کہ جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے، جب دانیل کو معلوم پڑ گیا کہ مصیبت سر پر ہے، دانیل کے لیے وہ دستخط ہو گئے کہ دانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈالا جائے گا، اور تب کیا ہوا کہ دانیل لکھا ہے کہ اپنے گھر میں جو اس کی کوٹری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا، وہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ مقرر تھی جہاں بیٹھ کر وہ دعا کیا کرتا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ایک جگہ ضرور مخصوص ہونی چاہیے، چاہے ایک کمرہ تو اس کے اندر بھی ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے، ایک چیئر مقرر ہونی چاہیے،
ایک حصہ جہاں بیٹھ کر آپ دعا کریں. تو دانیل بھی اپنی کوٹری کے اندر جب وہ دعا کرتا تھا تو اس کی کھڑکی کا دریچہ جو اس کی کھڑکی تھی وہ یروشلم کی طرف کھلتی تھی اور وہ اس طرف منہ کر کے وہ دعا کیا کرتا تھا. اور جو کچھ اس کلام میں لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے کہ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور شکر گزاری کرتا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل بھی دن میں 3 بار صبح شام دوپہر اس کا جو سٹائل ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کیسے کرتا تھا دعا. گھٹنے ٹیک کر, کدی کر کے دیکھو, گھٹنے ٹیک کر دیکھو, دعا کر کے. کنی باری؟ 3 باری. خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس, 3 بار. زندگی کے یاد رکھیے کہ 3 دھاگے ہیں, دعا, کلام اور روزہ. 3. اگر آپ دعا کرو, کلام کو پڑھو, روزہ رکھو, یہ زندگی کے 3 دھاگے ہیں. اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تو پھر آپ کے لیے بھی شیروں کے منہ بند ہو سکتے ہیں. ہاللیلویا. جو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے بھی منہ بند ہو جائیں گے. جیسے خدا نے دانیل کے لیے شیروں کے منہوں کو بند کر دیا, ویسے بھی وہ جو آپ کے دشمن آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں, منفی باتیں, سوچے ہیں, رویے, خیالات ہیں, منصوبے, لڑائیاں, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بیماریاں, روگ, خداوند ان کے دروازوں کو وہ بند کر سکتا ہے جیسے دانیل کے لیے اس نے شیروں کے منہوں کو بند کر دی. زوردار تعریف ہو جائے. ہاللیلویا. تو آپ کے لیے وہ بند, اگر آپ دانیل کی طرح آپ دعا کرے جیسے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ حسب معمول, یعنی یہ نہیں کہ ایک دن کر لی, لکھا ہے کہ حسب معمول وہ روز اسی طرح گھٹنے ٹیک کر وہ دعا کیا کرتا تھا. اور دیکھیں دنیا کا میں عظیم خادم کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. دنیا کا عظیم خادم, جب اسے پوچھا گیا کہ تیری فتح کا کیا راز ہے, تو نے کیسے فتح پائی, کیسے تو کامیاب ہوا, اور اسے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ چلو میں آپ کو میں کس طرح میں فتح پاتا رہا, آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. اور وہ اپنے گھر کے اندر اس کمرے کے اندر لے گیا جہاں وہ دعا کیا کرتا تھا. اس نے ایک بینچ دکھایا, بینچ, اور اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا, کپڑا پڑا تھا. یہ کہنے لگا میری کامیابی کا راز جو ہے یہ بینچ ہے, یہ بینچ ہے. اور جب اس نے وہ بینچ کو اٹھا کے کپڑا اٹھا کے تو وہ بینچ دکھایا تو اس بینچ کے اندر گڑے پڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگا یہ کیا, کہنے یہ جو بینچ ہے ان بینچوں کے اوپر میں گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا, گڑے سے نہیں پڑے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرنے سے اس کو بینچ کے اندر, لکڑی کا بینچ تھا, اس کے اندر گڑے پڑے گئے. کہنے لگا یہ راز ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ گھٹنے ٹیک کر میں دعا کرتا ہوں. دانیل نے 3 بار گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا تو اسرائیل کو رہائی ملی. اس نے قوم کی رہائی کا سبب بن گیا. آج ضرورت ہے کہ ہم کیسے دعا کریں. آج ہم نے سیکھا کہ داؤد کیسے دعا کرتا تھا. داؤد نے فتح پائی, 66 جنگیں جیتی. دانیل نے گھٹنے ٹیک کر حسب معمول وہ 3 دفعہ دعا کیا کرتا تھا اور اس نے کیا کیا, اپنی قوم کو رہا کروا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان بھیدوں کو نہ صرف سنیں, اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش بھی کریں. اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسے ہی مسائل ہیں جیسے داؤد کراتا تھا, جیسے دانیل کے لیے وہ دروازے بند کر دیے گئے کہ اس کے لیے کھلے تھے, لوگوں نے مخالفوں نے کھولے تھے, تو پھر وہ 3 گھنٹے 3 ٹائم دعا کیا کرتے ہیں. آئیے کلام مقدس میں سے اور بھی ہم آج دیکھیں گے.
खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जगहों पर दुआएं की, इतनी दुआएं की कि शायद इसमें अगर लिखी जाए तो ये मुकम्मल ना हो सकती, किताबें ही कम पड़ जाती। लेकिन एक जो खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी में जो दुआ की, मैं उसे भी पढ़ना चाहता हूँ और उसे भी हम अपनी ज़िंदगी में लेंगे और देखेंगे कि लूका की इंजील और उसके 39 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ की तो खुदावंद यीशु मसीह का तरीका का क्या था। वो जाते थे ज़ैतून के पहाड़ पर, जुम्मे वाले दिन रात को उस पहाड़ पर रहते थे और उस पहाड़ पर दुआ करते थे और फिर सुबह सबत के दिन वो हैकल के अंदर आया करते। लिखा है कलाम मुकद्दस में लूका 22 बाब और उसकी 39 आयत के अंदर लिखा है, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के मुआफिक ज़ैतून के पहाड़ को गया। ऐसा ही है जी कि वो अपने दस्तूर के मुताबिक, यानी उसका दस्तूर था कि वो क्या करता था, हर जुम्मे वाले दिन पहाड़ पर जाता था। ये क्या था, उसका दस्तूर था, ये उसका फर्ज था। खुदावंद यीशु मसीह जो दबाते थे, देखिए कलाम के अंदर, और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा। जब वो दुआ की जगह पर पहुंचे, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस जगह पर पहुंचे। कलाम में लिखा है, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। सबसे पहली जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कही, क्या करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर आप दुआ करते हैं तो फिर क्या काम होती है, आजमाइश। अगर दुआ नहीं करते तो फिर आजमाइशें क्या बढ़ती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, आजमाइशें बढ़ती जाती हैं। शमूएल कहते हैं कि अगर मैं दुआ न करूं तो फिर मैं गुनाह करूं। शमूएल कहता है कि अगर मैं दुआ न करूं तो फिर गुनाह। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो फिर वो दरवाजे पर खड़ा है, गुनाह दरवाजे पर खड़ा है। देखिए वो कहने लगा कि आजमाइश में ना पड़ो, और वो उनसे वह मुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे गया। अपने शागिर्दों से कहा कि आप यहां बैठकर दुआ करो, और चंद कदम आगे जाकर खुदावंद यीशु मसीह क्या करने लगे, दुआ करने। खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ करते थे, याद रखिए, वो भी दुआ किया करते थे। और आगे बढ़कर उन्होंने किया क्या है, लिखा है, बड़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। दानियल कैसे दुआ करता है, घुटने टेक। खुदावंद यीशु मसीह कैसे दुआ करते थे, घुटनों को टेक कर यूं दुआ करने लगा। जो वर्ड, जो कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ में बोला, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कैसे उसकी स्टाइल था खुदा से बात करने का। हमें भी ऐसे ही खुदा से बात करने की जरूरत है, ऐसे ही हमें दुआ मांगने की जरूरत है। उसने कहा है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। वो जो दुख आने वाला था, वो जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयार किया, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। उस कुदरत के लिए उसने कहा, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने कहा, ये जो आजमाइश की घड़ी आने वाली है बाप, हो सके तो आजमाइश टाले, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और लिखा कलाम के अंदर,
اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور وہ اسے تقویت دیتا تھا. جیسے جیسے گھٹنوں کے بل خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے تھے. یاد رکھیے کبھی آپ گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کریں گے تو پین ہوگی گھٹنوں کے اندر, درد ہوگی, لیکن کیا وہ اس درد کو برداشت کر لیتے. دانیہ جب 3 گھنٹے کرتے 3 گھنٹے کتنی پین ہوگی گھٹنوں کے اندر. اگر آپ کھڑے ہو کر بھی دعا کرو تو اگر ہاتھ اتنے کرو تو 2 منٹ بھی نہیں لگتا, اور اس کے بعد آپ نیچے کر لیتے. کئی کہتے ہیں کہ چلو ہاتھ اٹھا کر دعا کریے, تو کہتے ہیں ساڑھے ہاتھ پیر ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھ درد ہوتے ہیں اس لیے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, ہم ہاتھوں کو لہرا نہیں سکتے. کبھی کہ جی تالیاں بجاؤ تو کہتے تالیاں نہیں بجدیاں, تالی نہیں بجتی. کیوں؟ ہم بیمار ہیں, ہمارے بدن کمزور ہیں, ہم بیماری کی وجہ سے اسی تالیاں نہیں بجا سکتے. وہ دکھ کو سہنا, انہوں نے جب دکھ کو سہا, جب انہوں نے گھٹنے ٹیکے, جب وہ پین ان کے گھٹنوں کے اندر ہونی شروع ہوئی تو لکھا کلام کے اندر تب فرشتہ اسے دکھائی دیا اور کلام میں لکھا کہ اور انہیں تقویت دینے لگا. ہاللیلویہ. وہ میری دینے لگا انہیں تقویت. کہا ٹھیک ہے گھٹنے ٹیک کر دعا کر. آج ہم گھٹنے ٹیک کر دعا کریں گے. اور لکھا پھر وہ سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو کر اور دل سوزی سے دعا کرنے لگا. اور جب اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے تقویت مل گئی ہے, فرشتہ دکھائی دیا, تو پھر دل سوز ہو گیا, دل سے دعا کرنے لگا. آئے بھر کر یہاں تک خداوند یسوع مسیح نے جو 3 گھنٹے دعا کی, کیا ہوا جب سوزی میں دعا کرنے لگا تو کلام میں لکھا ہے اس کا پسینہ وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن گیا. کیا آنا شروع ہو گیا؟ پسینہ آنا شروع ہو گیا. آج ہمارے پاس بجلی ہے, پنکھے ہیں, جب بجلی چلی جاتی ہے تو مشکل میں پڑ جاتے ہیں, کہتے جلدی جلدی لائٹ جلاؤ, بند کر دیتے دعا کرنا بھی. وہاں کیا تھا؟ کوئی بجلی, کوئی لائٹ, کچھ نہیں, کوئی پنکھا چلن والا نہیں, کچھ بھی نہیں. لکھا کلام کے اندر پسینہ آیا, لیکن دعا نے بند نہ کیا, دعا کو نہیں روکا. کئی دعا کو بند کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ اسے کہا کہ بوند ہو کر زمین پر, خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا. پسینہ بہہ رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, تو بھی دعا کرنا نہیں چھوڑا, دعا کرتا رہا. اور لکھا کلام کے اندر جب دعا سے اٹھ کر اپنے شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا. شاگرد کیا انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہار گئے, انہوں نے نہ دعا کی. یسوع کہتا رہا انہوں نے کہ کری جا, وہ سو گئے. کیوں؟ غم کے مارے. ان کو کیا لگ گیا؟ دنیا کا غم لگ گیا. انہیں موت کا ڈر, انہیں وہ خوف کہ انہیں آن گے تو پھڑ کے لے جائیں گے سانوں. یسوع کو تو پکڑ کے لے جائیں گے اور ہمیں بھی پکڑیں گے. اس کا غم, دنیا کا غم. یاد رکھیے کہ دنیا کا غم ہے وہ موت لے کر آتا ہے, وہ زندگی نہیں لے آتا. اور خدا پرستی کا غم وہ زندگی اور حیاتی اور برکت اور شفا لے کر آتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. زور سے تعریف کیجیے. اور یاد رکھیے وہ زندگی لے کر یسوع مسیح اسی وقت وہ میرے لیے اور آپ کے لیے وہ زندگی کو لے کر آئے. اور لکھا ہے ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو, اٹھ کر دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو. آج لوڑ ہے اس گل کی, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کلیسیوں سے کیا کہہ رہا ہے. وہ تسلیکیہ کلیسیوں سے یہی کہہ رہا ہے اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. آج بڑی ضرورت ہے اس بھید کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اٹھنا ہے اور اٹھ کر دعا کرنی ہے. ہمیں سنڈے والے دن جلدی اٹھنا ہے, اٹھ کر ہمیں اس فرض کو پورا کرنا ہے جو تسلیکی کی کلیسیا کے نام ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے. اس نے کہا ہے بلکہ کیا ہے, خداوند کے پیاروں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ خداوند کے پیاروں. آپ لوگ پیارے ہو خداوند کے,
اس نے بھی کہا کہ خداوند کے پیارو، میں بھی خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ خداوند کے پیارو، اس بات کو غور سے سنو اور جانو کہ ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے. ہمیں اس فرض کو نبھانا ہے اس کو، اور لکھا ہے کہ فرض کو نبھائیں، اور لکھا ہے ہم پر فرض ہے کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا. چنے نہیں جانا، اب کیا تھا ہے، ہم چنے جا چکے ہیں، ہم نجات پا چکے ہیں، ہم مسیح کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہمیں کیا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم شاہی خانوں کا فرقہ ہے. ہاللیلویہ، اسی شاہی خانوں کا فرقہ ہے اور ہم پر یہ فرض ہے. وہ کہتے تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے تاکہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، اور میرے نام سے باپ سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں دے گا. چنے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہے، جو چنے گے ان سے کہہ رہا ہے کہ مانگو گے. جب ہم مانگیں گے تب ملے گا، جب ہم نہیں مانگیں گے نہیں ملے گا. اس لیے وہ کیا مانگو گے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا. کہنے لگا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پاکیزہ بننا ہے اور ہمیں ہمارا حق ہے. ہم کیا کریں، ایمان جو ہمیں ملا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچے. اتنی بڑی خدا یسوع مسیح نے صلیب پر ہمیں لیے نجات دے دی. ہم چھوٹی نجات نہیں ہے، اتنی بڑی نجات ہے ہمارے لیے. کہنا اس کے لیے، کہنا جس کے لیے اس نے تمہیں ہماری خوشخبری کے وسیلے سے بلایا. ہم لوگ بلائے گئے ہیں، ہمیں خدا نے بلایا ہے، یہاں پر ہم بلائے گئے ہیں لیکن تاکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کا جلال حاصل کرو. ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ انہیں کیا آؤ اور کیا کرو، خدا کے جلال کو حاصل کرو. آج ہم بیٹھے ہیں، ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، خدا کا جلال حاصل کر رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے باپ سے کہا، اے باپ وہ جلال جو تم نے مجھے دیا. باپ سے خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ باپ وہ جلال جو تم نے مجھے دیا میں نے ان کو دیا. جیسے باپ اور بیٹا ایک ہے ویسے یہ بھی ایک ہو جائے. ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کتنی بڑی بلیسنگ دے رہے ہیں. کہنے وہ جلال جب میرے پاس ہے خدا نے دیا، میں نے آپ کو دے دیا. وہ جو کلام خدا نے مجھے دیا میں نے آپ تک پہنچا دیا. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا فرض ہے. میں کیا کر رہا ہوں، اپنے اس فرض کو نبھا رہا ہوں کہ اس کلام کو جو میرے تک پہنچا وہ کیا کروں، وہ میں آپ تک بھی پہنچا دوں. ہاللیلویہ. اس کلام کو، اس بھید کو ہمیں پانے کی ضرورت ہے. کلیسیا کو میں نے بتایا کہ 21 خطوط لکھے گئے. پالوس رسول نے لکھے، پطرس نے لکھے، یوحنا نے لکھے. سب رسولوں نے ان خطوں کو لکھا اور ان خطوں سے کیا، ان کو نصیحت اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. آج کا کلام آپ کے لیے نصیحت لے کر آیا ہے، آج کے لیے حوصلہ افزائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہر وقت شکرگزاری کرنا ہم پر فرض ہے. آئیے کلام مقدس میں سے ہم ایک اور تجربہ، افسیوں کی کلیسیوں کے نام جو خط لکھا گیا اس کے اندر تجربات ہیں بہت، کہ ابھی کیسے کب دعا کرنے کی ضرورت ہے. افسیوں 6 باب اور اس کی 18 آیت. ایک بہت بڑا ایکسپیرینس، ایک بہت بڑا تجربہ ہے. یہ آخری ہے جسے ہم سیکھیں گے. لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناما دعا کرو. اب بھی پرانے اعتماد میں سیکھا تو کہتا ہے کہ صبح بھی دعا کرو، شام کو بھی، دوپہروں کو بھی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہر وقت کیا کرو، شکر گزاری کرنا تم پر فرض ہے.
तसलीकी के कलीसिया को कहा कि ये फर्ज है, हमें अपने फर्ज को निभाना है, हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं, कहते हैं ये फर्ज है। माँ और बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, ये फर्ज है। माँ बाप अपनी बेटियों की शादियां करते हैं, ये फर्ज है। कहते हैं ये फर्ज है, बोझ नहीं है, ये फर्ज है, ये हम फर्ज निभाते हैं। तो ये भी हमारा फर्ज है कि उसके आइन और कवानीन पर हम क्या करें, ध्यान के साथ इस पर अमल करें। सुनिएगा, लिखा है कि हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ की। अब मैं आपको एक शख्स की मिसाल आपको बताना चाहता हूँ कि एक शख्स एक खादिम के पास गया और उसने उसे दुआ उसने की, उसको शिफा मिल गई। उसने कहा कि मैं क्या करूँ? उसने कहा कि तू रोजाना 1-1 घंटे दुआ किया कर, 1-1 घंटे सवेरे भी दुआ किया कर, शाम में भी दुआ किया कर, और दोपहरों को भी दुआ करनी, आपका ये फर्ज है। वो चला गया और कुछ दिनों के बाद उसके पास आया और उसे कहने लगा कि मेरे से 1-1 घंटा दुआ नहीं होगी, मैं 1 घंटा, क्योंकि मैंने ड्यूटी पे जाना, मैंने काम है बहुत सारे, 1 घंटा तो सवेरे नहीं कर सकता, दोपहरी मैं जॉब पे होता हूँ, इसलिए वहाँ भी घंटा नहीं मिलता, शाम को थके हुए आइदा, फिर भी दुआ 1 घंटा नहीं हो पाती मेरे से, इसलिए कि मैं कुछ ये नहीं मैं कर पाता। उसने कहा अच्छा चलो 1 घंटा नहीं, आप आधा घंटा दुआ किया। वो फिर चला गया, फिर आया, कहने लगा कि आधा घंटे भी मेरे से दुआ नहीं होती। अब अपनी जिंदगी के अंदर सोचिए यहाँ बैठकर कि आप रोज कितने घंटे करते हो या कितने मिनट करते हो। तो कहने लगा आधा घंटा भी नहीं होती। कहता यहाँ तक बात पहुंची तो उन्हें कहा जी 15 मिनट, उन्हें कहा जी 15 मिनट भी नहीं होती। अच्छा, एक फैसला खुदा के खादिम ने उसे दिया कि कहने लगा अच्छा तू पल पल करया कर, हर वक्त करया कर, हर मिनट के बाद दुआ कर लिया कर। कैसे? कहता थी चलते फिरते किया कर, उठते बैठते हर वक्त। यहाँ भी हम देखते हैं कि कलीसियों को भी खत में लिखा कि हर वक्त, हमें अब घंटों में नहीं, अब जो नजदीक वक्त आ गया है, अब जो इज़हार सानी है, अब जो वक्त करीब है, दुनिया के अंदर आखिरत है, इसके लिए हमें जरूरत है पल पल दुआ करनी, हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए उसका हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया। और इसको क्या करना है, हमें फर्ज समझना है कि ये फर्ज है। उस कलीसिया को भी जो खत लिखा गया ये इफिसियों के अंदर, उन्हें भी ये कहा गया कि ठीक है आप कैसे दुआ करो, अब हर वक्त करो और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हालेलुया। उन्हें क्या अपने लिए भी करो दुआ, लेकिन किन के लिए करनी जरूरी है? बिला नागा मुकद्दसीन के लिए, खादमों के लिए भी दुआ कीजिए, जो मुकद्दस लोग हैं, जो दुआ करने वाले आपके दिल के अंदर हैं, जिनका आप एहतराम करते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वाकया ये हकीकी खुदा के खादम हैं, उनके लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो ये तो खुदा ने हुक्म दिया कि आप मुकद्दसों के वास्ते दुआ करो, और जब आप मुकद्दसों के अपने लिए दुआ करते हैं और उसके साथ आप मुकद्दसीन के लिए दुआ करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए करते हैं, आप कौम के लिए करते हैं, आप बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों की जरूरियात के लिए करते हैं, पैसे रुपए के लिए करते हैं, आप किचन के लिए दुआ करते हैं, आप अपनी बीमारियों दुखों से रिहाई के लिए करते हैं, आप लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए दुआएं करते हैं, और उसके साथ एक बड़ा हुक्म कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। और यहाँ तक नहीं, पर उस रसूल ने साथ ये भी कहा कि जब आप मुकद्दसीन के लिए दुआ करें तो मैनू ना भूलना,
میں بھی خدا کا خادم ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں کے اندر دعائیں کرتے ہیں تو کیا مجھے اور میرے خاندان کو نہ بھولنا. وہ کہنے لگا اور میرے لیے بھی, تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو. وہ کہنے لگا پر حضور نے کہا افسیوں کی کلیسیا کے اندر جب آپ اپنے لیے دعا کرو, جب آپ مقدسین کے لیے دعا کرو, تو میرے لیے بھی دعا کیا کرو, تاکہ وہ جو کلام کے بھیتوں کو میں بیان کرتا ہوں, جو کلام آپ تک میں پہنچا رہا ہوں, وہ دلیری کے ساتھ کروں, مجھے دلیری ملے. اور اس بات کے لیے بھی آپ دعا کیا کرو. اس کے لیے وہ کہنے لگا کلام کرنے کی توفیق ہو, جس سے میں خوشخبری کے بھید دلیری کے ساتھ بیان کر سکوں, دلیری کے ساتھ میں خدا کا کلام سے آپ کے پاس پہنچاؤں, دلیری سے میں آپ کو بات کروں, دلیری سے میں دعا کروں, ہمت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, زور کے ساتھ. میری کمر بندھی رہے, میرا چراغ آپ خداوند کے حضور میں جلتا رہے, لو کم نہ ہو. اس کے لیے بھی, میری عمر کی درازی کے لیے, میری پیری کے لیے, میری سلامتی کے لیے بھی آپ دعا کیے کریں. پولس نے انجی کیا سر ایسے ہی کہنے لگا کہ میں جس کے لیے زنجیروں سے جکڑا ہوا میں ایلچی ہوں, وہ کہنے لگا میں خداوند کا پیغمبر میں ہوں, ایلچی ہوں. کیوں؟ کہ مجھے وہ زنجیریں پڑیاں پاک روکیاں, بیڑیاں پہیاں نے پاک روکیاں. اور کہنے لگا اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. ایسا بیان کروں جیسا کہ فرض ہے. یہ اسی فرض کی جب پھر بات کر رہے ہیں. ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ہمیں ان فرضوں کو نبھانا ہے, جو ذمہ داریاں ہیں, جو ہم ڈیوٹی کرتے, جاب کرتے, ہم پیسہ روپیہ کرتے, کہنے جی سارا فرض ہے, ڈیوٹی ہے, اور اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے, لائن لگ جاتی, غیر حاضری لگ جاتی. اور جاب کی جگہ پہ بھی آپ مہینے میں جتنی بار غیر حاضری کر دو وہ لگ جاتی ہے. اگر یہاں بھی اگر آپ فرض کو پورا نہیں کرتے, آپ صبح شام دوپہر کو دعا نہیں کرتے تھے, تو پھر لائن لگ جاتی ہے. وہاں بھی انڈر لائن ہو جاتا ہے, وہاں بھی ناغا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بلا ناغا دعا کرو. اگر بلا ناغا آپ ایک دن کر لی تو 7 دن دے وچ ایک دن دعا کر لیتے 6 دن ناغا ہو گیا. تو کیسے رکے گا بھی نہیں, یہ تو بولا ہی نہیں ہوگا. آج لوڑ ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے. رکھوں گا میں تیرے فرضوں کا دھیان, ہمیں جو اس کے فرض ہیں ان کا دھیان رکھیں گے. جب ہم دھیان رکھیں گے تو وہ بھی ہمارا دھیان رکھے گا, ہماری صحت کا رکھے گا, ہماری تندرستی کا رکھے گا, ہمارے کاروبار کا رکھے گا, ہمارے پیسے روپے کا رکھے گا, ہمارے بچوں کا, ہمارے گھر اور گھرانے کا وہ خیال رکھے گا. آئیے اور ہم تجربہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. یہودا کا عام خط, ایک ہی باپ ہے, ایک ہی باپ, اور اس کے ایک باپ 20 آیت کے اندر بڑی زبردست تجربہ ہے. تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے. آج ہم ان تجربات سے معلوم کریں گے کہ خدا کی ہماری زندگی کے اندر کیا مرضی ہے. آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم صبح بھی دعا کریں, شام بھی دعا, دوپہروں کو بھی دعا کریں, اور ہر وقت کریں. پالوس رسول تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہار بھی لیں. 20 آیت کے اندر لکھا کہ مگر تم میں پیارو. وہ کلیسیا کے اندر بڑی خوبصورت ورڈز بولتا ان کے لیے. وہ کہتا ہے پیارو, اس نے پھر کہا اے پیارو, یہاں بھی کہہ رہا ہے پیارو, اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے. ہمیں کیا کرنی ہے؟ ترقی کرنی ہے. پاک ترین ایمان کے اندر ہمارا ایمان پاک ترین ہونا چاہیے. اور کہتا ہے کہ روح القدس میں دعا کر کے ایمان پاک ترین بنا کر, اور کس کے اندر دعا کرنی ہے؟ روح القدس کے اندر, پاک روح کے اندر. یہ کلام کے اندر لکھا ہے, یہ یہودا کے عام خط کے اندر جو لکھا میں نے آپ تک پہنچا دیا. کہتا ہے اور روح القدس میں دعا کر کے. ایک دعا روح القدس کے ساتھ ہے, اور ایک دعا روح القدس کے بغیر بھی ہے. ہم کون سی دعا کر رہے ہیں؟ پاک روح کے ساتھ کر رہے ہیں یا پاک روح کے بغیر کر رہے ہیں؟ کلیسیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں روح سے معمور نہیں ہوتے. بس وہ ٹائم کو دیکھ رہے ہوتے کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے, کتنے ٹائم رہ گیا, جتنی ہو سکے جلدی ہم چاہیے. اور اندر
خیالات چل رہے ہوتے ہیں, اندر تصورات چل رہے ہوتے ہیں, اندر پلان چل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایسی دعائیں روح کے بغیر ہوتی ہیں جو جلدی جلدی ہو جائے. لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ روح القدس میں دعا کر کے اور اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. ایک روح القدس کے اندر دعا کرو اور پھر خدا کی محبت کے اندر قائم رہو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی رحمتوں کے منتظر رہو. روح القدس میں دعا کیجیے اور منتظر رہے. ہاللیلویا. خدا بنا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. آج ہم ایک تجربہ کریں گے جو جہاں پر ہم نے آخر میں سیکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رہو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی رحمتوں کے منتظر ہو. 5 منٹ تک ہم دعا کریں گے. آپ نے میں کہتا ہوں کہ اڑے رہو, کھڑے رہو. لڑو گے تو جیتو گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. آج تجربہ